इशफाक सत्ती साहब इनकी जो सेकंड वाइफ हैं, झगड़े का मामला है ये। उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया जिसमें उनकी अपनी पिक्चर्स थी, बड़ी हॉरिबल तस्वीरें थी, तशद्दुद के निशानात थे। ये राबिया अनम साहिबा और इशफाक सत्ती साहब के दरमियानी जंग छिड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे एक सोशल इशू पर। अब मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड है और मीडिया इंडस्ट्री के बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इशफाक सत्ती साहब जो ARY न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं और वहाँ पे मॉर्निंग शो करते हैं, इससे पहले न्यूज़ प्रेजेंटर भी रहे हैं। उनका और उनकी जो मिसेस हैं, उनकी जो सेकंड वाइफ हैं, नाम है उनका नोमेका, उनका एक कहने के झगड़े का मामला है ये। और वो जो उनकी मिसेस हैं, सेकंड वाइफ हैं, उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ अपलोड की गई जिसमें उनकी अपनी पिक्चर्स थी और बड़ी हॉरिबल तस्वीरें थी। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, उनके जिस्म के बहुत से तशद्दुद के निशानात थे। अब वो तो बज़ाहिर जो ज़ाहरी निशानात हमें आंखों पे दिखाई दे रहे हैं, बाजुओं पे, वो खातून हैं, पता नहीं कितना ज़्यादा उनके ऊपर तशद्दुद हुआ होगा, टॉर्चर हुआ होगा, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। और ये इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इस तरह की चीज़ों के लिए, और नाकाबिल बर्दाश्त ये सारा मामला है। मतलब इसके लिए अल्फाज नहीं है, अल्फाज कम हैं इसके, जितना भी इसको कंडेम किया जाए। लेकिन उसके बाद से अभी ये जो जंग है, ये वो जो उनकी वाइफ हैं 27 साल, उनसे हट कर ये राबिया अनम साहिबा और इशफाक सत्ती साहब के दरमियानी जंग छिड़ चुकी है। राबिया अनम साहिबा जो हैं वो इस हवाले से एक अपना स्टैंड रखती हैं। हमने देखा मोहसिन अब्बास साहब और उनकी जो मिसेस थी साहब का, उनकी अहलिया फ़ातिमा सोहेल, उनका 2019 में एक तनाज़ा हुआ था। उसके बाद देखा कि वो उनके साथ एक लाइव शो में आई, उठ कर चली गई। और ये सारी चीज़ें इस पर भी, तो पहले भी इस तरह की इश्यूज़ के ऊपर बात करती रहती हैं। और अभी उन्होंने इस मामले के ऊपर ट्वीट भी की और ये रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि उसको वो टेकअप किए हुए हैं। और इशफाक सत्ती साहब जो हैं, उन्होंने मॉर्निंग शो में न्यू टीवी के टेलीविज़न में कल आकर अपना मौक़िफ़ दिया। वैसे अपनी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी जिसमें उन्होंने पूरा अपना वाक़या सुनाया और सारी उस पर बताई कि ये वाक़या रूनुमा कैसे हुआ, इसके पिछली प्रीवियस इसकी हिस्ट्री क्या है और आगे क्या हुआ है। और राबिया अनम साहिबा की जो एक कैंपेन जो उन्होंने लॉन्च की है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनकी ज़ात के लिए क्या हैं। ऑल तो उन्होंने आज राबिया अनम साहिबा को एक 10 करोड़ हर्जाने का एक लीगल नोटिस जो है वो भी भेज दिया है। वो हमने देखा कि किस तरह से ट्विटर के ऊपर ये एक जंग जो है वो जारी है, उसके वीडियो और सारी सोशल मीडिया इस टाइम भरा हुआ है इस मामले के ऊपर। लेकिन जब भी उनकी जो नोमेका हैं, उनकी जो कह लें पोस्ट जब मैंने खुद देखी तो उससे लगा कि इंतहाई ज़्यादती है, बिल्कुल ज़्यादती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब ये नौजवान जो एंकर हैं इशफाक सत्ती साहब, इन्होंने जो पूरी कहानी सुनाई है, अब ये यहाँ पे हमारे सोशल रवैये इसमें अब आ जाएंगे, हमारी सोशल जो लाइफ है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और हम इसको देखेंगे कि ये मामला ये है क्या और यहाँ तक नौबत पहुँची क्यों। और ये चीज़ें नॉर्मलाइज उस तरह से नहीं हैं जो एक नॉर्मल फैमिली के अंदर होती हैं। एक हस्बैंड वाइफ का जो एक आपस में रिलेशन है, उससे हट कर अब इसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं। उनकी थर्ड वाइफ भी हैं ज़ारा अंसारी साहिबा, जो ख़ुद इंतहाई काबिल एहतराम न्यूज़ प्रेजेंटर हैं ARY न्यूज़ पर, बड़ा अच्छा बोलती हैं। अब उनकी एक फ़र्स्ट वाइफ भी हैं, उनमें से 3 बच्चे भी हैं, फिर वालदा, फिर ज़ारा साहिबा में से भी एक बेटा है और ये नोवेका का अपना भी माशाल्लाह एक जो है वो बच्चा है। तो अब ये कह लें कि ये अब मल्टीपल लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। ये मामला इतना अब सादा नहीं रहा। एक जो हस्बैंड वाइफ जो 2 लोग एक साथ रहते हैं, उनका जो एक झगड़ा होता है उसमें कह लें कि मामला 2 लोग इन्वॉल्व हैं तो वो एक और नौयत का होगा। लेकिन अब इसमें कई लोग इन्वॉल्व हो गए हैं और अब वो हर बंदे का गुड और बैड बीच में शामिल हो गया है। तो वाकई इसको इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी किसी भी सूरत में उस तरह के वायलेंस की, उस तरह के तशद्दुद की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात ज़रूर उठते हैं। सवालात ये हैं, एक तो हमारी जो सोसाइटी है, ये जो साहब हैं, 3 शादियाँ भी, यंग आदमी लगते हैं शक्ल से, शायद उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। अभी भी कम एज में उन्होंने माशाल्लाह 3 शादियाँ कर ली, वैसे 4 भी कर सकते हैं। तारिक मसूद साहब कराची में होते हैं, मेरे ख्याल से उनकी जो स्पीचेस हैं या उनकी जो शादी के हवाले से पैगामात हैं उनको सुन कर ये इंस्पायर हुए होंगे। लेकिन मुफ्ती साहब तो ने शायद कंट्रोल रखा होगा, ये साहब कंट्रोल नहीं रख पाए। अब कंट्रोल की भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप सबसे पहले तो डिमांड्स हैं वो अपनी पूरी नहीं कर पाए होंगे, अपनी जो फैमिली के लिए होती हैं। जिस तरह आपने ख़ुद भी वीडियो में कहा कि उतने आपकी सैलरी नहीं होगी या उतने आपके वसाइल नहीं होंगे कि आप 3 या 2 घरों का ख़र्च चला सकें। अगर आपके 5 बच्चे हैं और वो सब इस एज में हैं, अगर छोटे बच्चे, हमारे भी घर में बच्चे हैं, अपनी औलाद है,
تو معلوم ہے کہ اسکول جاتا ہے تو اس کا کتنا خرچہ ہوگا, اگر وہ فیڈ کر رہا ہے تو کتنا خرچہ ہوگا, پیمپرز اور وائپس کا کتنا منتھلی خرچہ ہوگا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں مائنڈ میں ہے نا, معلوم ہے کہ اس کی کتنے آپ کو پیسے دینے پڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے 2 فیملیز رکھی ہوئی ہے, چلے فرسٹ وائف آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ نے ان کو ڈائیورس کر دیا, تو ان کے خرچے جو ہیں وہ کتنے ہوں گے. تو ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو یہ جب اس طرح کی ملٹیپل آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو گئے تو ان کو مینیج کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اور جب وسائل کم ہوں گے تو اسی طرح کی چیزیں آگے جنم لیں گی. لیکن یہ ایک میسج ان خواتین کے لیے بھی ہے جو اس طرح کی چیزوں میں جا کر اپنی زندگی پلان کرتی ہیں. آپ کے پاس ینگ لائف میں بہت سی اور بھی آپشنز ہو سکتی ہیں, لیکن آپ ورکنگ سپیس پہ وہاں ریلیشن بن جاتے ہیں, آپ یہ بھول جاتی ہیں کہ اس کے پہلی کوئی 2 ایک بیگم بھی ہے اور اس میں سے اس کی 3 بچے بھی ہیں. آپ شادی کر لیتی ہیں اور شاید اس گھر کو بھی ختم ہونے میں بینگ اے لیڈی آپ کا رول ہو سکتا ہے. یہ ہماری سوشل لائف میں ہمیں روزانہ نظر آتا ہے کہ ایک بندہ ہے, اس کے 3 بچے ہو گئے, ایک بیگم میں سے انٹرسٹ ختم ہو گیا, پھر وہ صاحب کہیں اور جا کے شادی کر لیتے ہیں, اور جو آنے والی خاتون ہے اس کی وجہ سے پہلے والی خاتون بے وقت ہو کے بیچاری اس کو جانا پڑ سکتا ہے, یا وہ برداشت نہیں کر پاتی. جو ہماری سوسائٹی کے اندر سیکنڈ وائف والا جو معاملہ ہے, اور سوتن کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے ہندوستان والی ہماری سوسائٹی میں, اس میں لوگوں کو برداشت نہیں کر پاتے. تو شاید وہ ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ شاید جو پہلی مسز تھی وہ آپ کی وجہ سے گئی ہوں. اب جو تھرڈ مسز آ گئی ہیں, آپ ان سے انسیکیور ہوں گی, ڈیفینیٹلی ان سے انسیکیور ہوں گی. جس طرح وقار صاحب فرما بھی رہے ہیں, یہ اشفاق صاحب ستی صاحب وہ بتا رہے ہیں کہ جی اب جو تیسری بیگم ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو ڈائیورس کریں, اور ان کو میں نے شادی ہی اس لیے کی تھی کہ وہ میری پہلی بیگم میں سے جو بچے ہیں ان کو لک آفٹر کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. اب یہ دوبارہ اس میں جو سوشل ایشو ہے وہ بڑا اہم ہے. جو تھرڈ وائف ہیں وہ بھی ان کے ورک پلیس پہ ان کے ساتھ انتہائی قابل احترام خاتون ہے میرے لیے, انتہائی قابل احترام. اگر انہوں نے شادی کی ہے, حلال رشتے میں ہیں, تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن ہم اس میں سماجی رویوں کی بات کر رہے ہیں, اپنی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. سعودی عربیہ میں اگر میں بیٹھا ہوتا, میں دبئی میں بیٹھا ہوتا, وہاں 4 بیگمات بھی ایک ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے. ہماری سوسائٹی اس طرح اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. سیکنڈ میرج کو پتہ نہیں یہاں پہ ایک ہم نے کس طرح سے اس کو لیا ہوا, اور پھر تھرڈ میرج, اور پھر ورک پلیس کے اوپر رہتے ہوئے اگر آپ کا ریلیشن بن کے شادی کرتے ہیں, حلال رشتہ ہے, اس کے اوپر اس کی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس, کوئی وہ نہیں. لیکن میں سوسائٹی کے سماجی رویوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو پہلی وائف تھی شاید وہ سیکنڈ کو نومیکا کو نہیں برداشت کر پائیں, اور جو اب نومیکا صاحبہ ہیں, یہ زارا اکبر انصاری صاحبہ جو ہیں, ان کو نہیں برداشت کر پائیں. تو یہ اس وجہ سے معاملہ اس نہج پہ پہنچا ہوگا کہ آپ اس طرح کے وائلنس اور اس طرح کے تشدد پہ پہنچ گئے, اور اس نہج تک پہنچ گئے. جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارنا پیٹنا گھر میں, یا جو زارا انصاری صاحبہ ہیں ان کے گھر بیٹ اٹھا کر جانے کی بات کرنا, تو مطلب کہ یہ لڑائی جھگڑا گھر کی 4 دیواری یا گھر کے پریمیسز کے اندر محدود نہیں رہا ہوگا. ڈیفینیٹلی یہ لڑائی جھگڑا گھر کی 4 دیواری سے باہر چلا گیا ہوگا. شاید آپ کسی اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوں گے, آپ کی پوری بلڈنگ تماشا دیکھ رہی ہوگی. شاید آپ جب وائلنٹ ہو جاتا ہے انسان, جب غصے میں آ جاتا ہے, جب اس میں کہنے کے معاملات اس طرح کے آ جاتے ہیں, تو وہ پھر ڈیفینیٹلی وہ پھر بھول جاتا ہے, پاگل ہو جاتے ہیں. اسی طرح لوگ مرڈر کرتے ہیں. وہ مرڈر کرنے والے کوئی گھر سے سوچ کے تو نہیں چلتے کہ ہم نے مرڈر کرنا ہے, حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں. تو یہ بھی حالات صورتحال اس طرح کی بنی ہوگی جو معاملہ اس لیول تک گیا, لیکن اس کی جتنی بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے, وہ ہم نے دیکھا کہ محسن عباس ان کو بھی بالکل اس طرح وقار صاحب کو سسپینڈ کیا یا نوکری سے برطرف کیا ہے. محسن صاحب بھی دنیا نیوز کے پروگرام جو تھا اس میں ایز اے ڈی جے آتے تھے, ان کو فارغ کر دیا گیا. ان کے بہت سے ان کا میڈیا ٹرائل ہوا, سوشل میڈیا ٹرائل ہوا, لیکن بعد میں ٹائم نے پروو کیا کہ شاید وہ سم ہو کچھ جگہوں پہ ٹھیک تھے. محسن صاحب جو ان کی مسز تھیں, شاید ان کے بارے میں جو بعد میں چیزیں تھیں, قابل احترام خاتون ہے میرے لیے. تو یہ جو بعد میں ٹائم نے جس کو پروو کیا وہ یہی لگتا ہے کہ شاید محسن صاحب ٹھیک تھے, اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسی سوسائٹی نے ان کو اپنایا بھی. اب وہ اپنا خود ایک GNN TV پہ آئی تھنک ایک پروگرام کرتے ہیں, خود سے مارننگ شو کر رہے ہیں, تو چیزیں ان کے لیے بہتر ہوگی ٹائم کے ساتھ ساتھ. لیکن یہ جو پورا معاملہ ہے اس میں تھوڑا نجی جو لائف ہے, تھوڑی سی ہمیں اس میں اسپیس بھی دینی چاہیے. قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں, جو کیسز ہیں, ان کو اس کو دیکھنا چاہیے. جو انہوں نے تشدد کیا وہ پروو ہوتا ہے تو بالکل سزا ملنی چاہیے, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ ایک عام فیملی نہیں ہے, یہ 2 لوگوں کا رشتہ نہیں ہے, اس میں ملٹیپل لوگ انوالو ہو گئے ہیں.
تو جب ملٹیپل لوگ انوالو ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے انسیکیور ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے مسائل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانے پینے کے مسائل ہوں گے، بچوں کے معاملات ہوں گے، ماں باپ انوالو ہو گئے ہوں گے، تو ساری کی ساری انوالومنٹ کے بعد یہ شاید اس لیول پہ پہنچے ہوں گے کہ انہوں نے اس طرح کا قدم اٹھایا ہوگا. باقی رابعہ انم صاحبہ کے لیے پھر ٹھیک ہے، وہ اچھے اس طرح کے معاملات اٹھاتی رہتی ہیں، بات کرتی رہتی ہیں، اور لیکن ان کے بارے میں بھی مطلب دونوں طرح کی رائے میں نے دیکھی سوشل میڈیا پر. انتہائی قابل احترام خاتون ہیں اور اسٹینڈ لیتی ہیں اس طرح کی چیزوں پر، لیکن پھر بھی میرے خیال سے تھوڑی سی اس میں جو فیملی ہے اس کو سپیس دیں، ان کو اس سوشل میڈیا کی ریس میں اس لیول پہ نہ لے کے چلے جائیں کہ شاید وہ جو گھر دوبارہ مل بھی سکتے ہیں، جو دل شاید مل بھی جائیں دوبارہ جو یہ اشفاق صاحب ہیں ان کو اپنے کیے کے اوپر پچھتاوا ہو کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور شاید وہ جو خاتون ہیں شاید ان کی جانب سے اتنا زیادہ پرووک کر دیا گیا ہو ان کو کہ وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہو، ان کو شاید آج ریئلائزیشن ہو رہی ہو کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس سارے معاملے کو گھر کی پریمیسز سے باہر لے گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے یا ملٹیپل لوگ انوالو ہو گئے بیچ میں. اور جو تیسری خاتون بیچ میں اب ہیں زارا صاحبہ، ان کی نجی لائف ہے وہ ماشاءاللہ اس میں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی مطلب لڑائی جھگڑے میں، لیکن پھر بھی ان کو بھی کہہ لیں کہ گھسیٹا جا رہا ہے اس پورے معاملے میں. تو لہٰذا یہ بینگ ایک اچھا شہری، ایک اچھا انسان، فرض یہی بنتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر ٹویٹر یوٹیوب کے فالورز اور ان ساری چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں، ان کو تھوڑی سپیس دیں، اور ان کو سپیس اتنی دیں کہ دوبارہ سے ری یونین بھی کر سکیں اور ریکنسائل کریں ان سارے معاملات کو، خود بیٹھ کے سوچیں کہ شاید کسی سے غلطی ہوئی ہو اور جس کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے ہوں، اور وہ بیٹھ کے اپنا معاملہ حل کر لیں، کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل لوگ انوالو ہیں، فیملیز انوالو ہیں، بچے انوالو ہیں، ان کا مستقبل انوالو ہے، اور سب سے بڑھ کے جو سارے لوگ ہیں ان کی سب کی زندگیاں انوالو ہیں. جس طرح اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے لیٹس وہ سوسائڈ کر لی تو اس کے تمام تر ذمہ داری رابعہ انم پر ہوگی. تو شاید کسی کو اس نہج پہ نہیں جانے دینا چاہیے، انہیں سپیس دینی چاہیے. تھینک یو سو مچ.